ضمیمہ نمبر 7، مرزا غلام احمد صاحب کی تحریک کے مختلف مراحل۔ ان میں مرزا صاحب کے مختلف دعوے اور قادیانی عقیدہ اور عمل پر ان دعووں کے اثرات۔ مرزا غلام احمد صاحب 1880 میں ایک مبلغ اور مناظر اسلام کی حیثیت سے مسلمانوں میں نمودار ہوئے۔ اس وقت سے لے کر اپنی وفات 26 مئی 1908 تک اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں انہوں نے جن عقائد اور خیالات کا اظہار کیا، ان کو بیان کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان مراحل کو تاریخی ترتیب کے لحاظ سے مرتب کر دیں تاکہ ہر مرحلے کے بیانات سے ان کا فرق اچھی طرح سمجھا جا سکے۔ اگلی ہیڈنگ ہے تاریخی ترتیب۔ نمبر 1، 1880 سے لے کر 1888 تک۔ اس دور میں مرزا صاحب محض ایک مبلغ اسلام اور غیر مسلم حملہ آوروں کے مقابلے میں اسلام کی مدافعت کرنے والے مناظر تھے۔ ان کو پورا اصرار تھا کہ ان کے عقائد تمام مسائل میں وہی ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں۔ اگرچہ ان کی تحریروں میں طرح طرح کے مخفی دعوے دیکھ کر مسلمان کھٹکتے تھے، مگر مرزا صاحب اپنے اقوال کی توجیہات کر کے مسلمانوں کو مطمئن کر دیتے تھے۔ نمبر 2، دسمبر 1888 میں انہوں نے بیعت کے لیے اشتہار دیا اور 1889 کے آغاز سے بیعت لینی شروع کی۔ اس وقت انہوں نے صرف مجدد وقت اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور مسیح علیہ السلام سے اس بنا پر اپنی مماثلت ظاہر کی کہ جس فروتنی اور مسکینی کی حالت میں وہ تھے، اسی حالت میں مرزا صاحب بھی تبلیغ و دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں عام مسلمان مرزا صاحب کے متعلق اچھے خیالات رکھتے تھے، البتہ یہ دیکھ کر کھٹکتے تھے کہ مرزا صاحب اپنے آپ کو تمام اولیاء امت سے افضل کہتے تھے۔ نمبر 3، 1891 میں انہوں نے مسیح علیہ السلام کی موت کا اعلان اور خود مسیح موعود اور مہدی معبود ہونے کا دعویٰ کیا، جس سے مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اس دور کے آغاز میں مرزا صاحب خود لکھتے ہیں کہ پھر میں تقریباً 12 برس تک، جو ایک زمانہ دراز ہے، بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شد و مت سے براہین یعنی براہین احمدیہ میں مسیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے رسمی عقیدے پر جمع رہا۔ جب 12 برس گزر گئے تب وہ وقت آیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تواتر سے اس بارے میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں، اگرچہ خدا نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے، اس لیے میں نے خدا کی وحی کے ظاہر پر عمل نہ کرنا چاہا بلکہ اس وحی کی تعویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا اور اسی کو براہین احمدیہ میں شامل کیا۔ لیکن بعد میں اس بارے میں بارش کی طرح وحی نازل ہوتی کہ وہ مسیح موعود جو آنے والا ہے تو ہی ہے۔ نمبر 4، 1900 میں مرزا صاحب کے خاص مریدوں نے ان کو صاف صاف نبی کہنا شروع کیا اور ان کو وہی حیثیت دینی شروع کر دی جو قرآن کی روح سے انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ مرزا صاحب کبھی ان کے اس قول کی تصدیق کو تائید کرتے تھے اور کبھی نبوت کے الفاظ کی توجیہ ناقص، نبی، جزوی نبی، محدث وغیرہ الفاظ سے کر کے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے جو نبوت کے دعوے پر ایمان لانے میں متعمل تھے۔ اس دور میں 17 اگست 1900 کو مرزا صاحب کے ایک مرید خاص مولوی عبدالکریم صاحب نے خود مرزا صاحب کی موجودگی میں ایک خطبہ جمعہ پڑھا، جس میں انہوں نے احمدیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم مسیح موعود کو ہر ایک امر میں حکم نہیں ٹھہراؤ گے اور اس پر ایمان نہیں لاؤ گے جیسا کہ صحابہ نبی اکرم پر ایمان لائے، تو تم بھی ایک گونا غیر احمدیوں کی طرح اللہ کے رسولوں میں تفریق کرنے والے ہوگے۔ مرزا صاحب نے جمعے کے بعد ان الفاظ میں اس کی توثیق کی کہ یہ بالکل میرا مذہب ہے جو آپ نے بیان کیا، مگر اس توثیق کے باوجود مرزا صاحب خود نبوت کے صریح دعوے سے مجتنب رہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے بقول، اس زمانے میں مرزا صاحب کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ کو حضرت مسیح پر جزوی فضیلت ہے اور آپ کو جو نبی کہا جاتا ہے تو یہ ایک قسم کی جزوی نبوت ہے اور ناقص نبوت۔ نیز مزید توضیح کے لیے ملاحظہ ہو منکرین خلافت کا انجام از جلال الدین صاحب شمس۔ نمبر 5،
1901 میں مرزا صاحب نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا صاف صاف اعلان کیا اور اپنی اکثر تحریروں میں اس نبوت اور رسالت کو ناقص، جزوی اور محدثیت وغیرہ الفاظ سے محدود کرنا ترک کر دیا۔ جلال الدین شمس اپنی کتاب منکرین خلافت کا انجام میں اس کے متعلق یہ تشریح کرتے ہیں کہ 1901 سے پہلے کی بعض تحریروں میں حضرت اقدس یعنی مرزا صاحب نے اپنے نبی ہونے سے انکار کیا اور لکھا کہ آپ نبی نہیں بلکہ محدث ہیں، لیکن 1901 کے بعد کی تحریرات میں آپ نے اپنی نبوت کو نہ جزوی قرار دیا، نہ ناقص، نہ محدثیت والی نبوت، بلکہ صاف الفاظ میں اپنے آپ کو نبی لکھتے رہے۔ اسی کے متعلق مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب فرماتے ہیں، 1901 میں اپنے عقیدے میں تبدیلی کی ہے اور 1901 درمیانی عرصہ ہے جو دونوں خیالات کے درمیان برزخ کے طور پر حد فاصل ہے۔ پس یہ ثابت ہے کہ 1901 سے پہلے کے حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے اب منسوخ ہیں اور ان سے حجت پکڑنی غلط ہے۔ یہ حوالہ ہے حقیقت النبوت۔ پوائنٹ نمبر 6، 1904 میں مرزا صاحب نے اور دعووں کے علاوہ ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ وہ کرسچن ہیں۔ لیکچر سیالکوٹ از مرزا صاحب کا حوالہ ہے یہ۔ ان مختلف مراحل میں مرزا صاحب نے ان مسائل کے متعلق جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان وجہ نزاع رہے ہیں کیا بیانات دیے اور ان کی جماعت کا کیا موقف رہا، اس کو ہم علیحدہ علیحدہ عنوانات کے تحت ذیل میں درج کرتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے ابتدائی عقیدہ ختم نبوت۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے، ختم نبوت کے متعلق مرزا صاحب کا ابتدائی عقیدہ وہی تھا جو تمام مسلمانوں کا ہے، یعنی یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، چنانچہ وہ اپنی متعدد کتابوں میں اس کی یوں تصریح کرتے ہیں۔ نمبر 1، کیا تو نہیں جانتا کہ پروردگار رحیم و صاحب فضل نے ہمارے نبی کا بغیر استثناء کے خاتم النبیین نام رکھا اور ہمارے نبی نے اہل طلب کے لیے اس کی تفسیر اپنے قول لا نبی بعدی میں واضح طور پر فرما دی، اور اگر ہم اپنے نبی اکرم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز قرار دیں تو گویا ہم باب وحی بند ہو جانے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیں گے، اور یہ صحیح نہیں، جیسا کہ مسلمانوں پر ظاہر ہے، اور ہمارے رسول اللہ کے بعد نبی کیوں کر آ سکتا ہے جبکہ آپ کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ فرما دیا۔ نمبر 2، حضرت نے بار بار فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا، اور قرآن شریف جس کا لفظ قطعی ہے اپنی آیت وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین سے بھی اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، کوئی شخص بحیثیت رسالت ہمارے نبی اکرم کے بعد ہرگز نہیں آ سکتا۔ نمبر 4، قرآن کریم بعد خاتم النبیین کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا ہو یا پرانا۔ نمبر 5، پس یہ کس قدر جرات اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمداً چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے۔ نمبر 6، میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے، ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم الثبوت ہیں، اور سیدنا مولانا محمد ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کافر اور کاذب جانتا ہوں۔ نمبر 7، اب میں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقرار اس خانہ خدا جامع مسجد دہلی میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ یہ کوٹ ہے، تحریری بیان مرزا غلام احمد صاحب، جامع مسجد دہلی میں پڑھا گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے ابتدائی دعووں کی توجیہات۔ پوائنٹ نمبر 8، مرزا صاحب کی جن تحریرات سے مسلمانوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوا تھا کہ وہ نبوت کے مدعی ہیں یا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کی حسب ذیل توجیہات کر کے ابتداً وہ مسلمانوں کو مطمئن کرتے رہے۔ نمبر 1، ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں، اور حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وحی نبوت نہیں بلکہ وہ وحی ولایت
جو زیر سایہ نبوت محمدیہ اور با اتباع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء اللہ کو ملتی ہے، اس کے ہم قائل ہیں۔ غرض نبوت کا دعویٰ اس طرف بھی نہیں، صرف ولایت اور مجددیت کا دعویٰ ہے۔ نمبر 2، یہ عاجز نہ نبی ہے اور نہ رسول ہے، صرف اپنے نبی معصوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا خادم اور پیرو ہے۔ نمبر 3، یہ سچ ہے کہ وہ الہام جو خدا نے اس بندے پر نازل فرمایا، اس میں اس بندے کی نسبت نبی اور رسول اور مرسل کے لفظ بکثرت موجود ہیں، سو یہ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہیں۔ ہم اس بات کے قائل اور معترف ہیں کہ نبوت کے حقیقی معنوں کی روح سے بعد حضرت نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ پرانا۔ قرآن ایسے نبیوں کے ظہور سے مانے ہے، مگر مجازی معنوں کی روح سے خدا کا اختیار ہے کہ کسی ملہم کو نبی کے لفظ سے یا رسول کے لفظ سے یاد کرے۔ نمبر 4، اگرچہ عرصہ 20 سال سے متواتر اس عاجز کو الہام ہوا ہے، اکثر دفعہ ان میں رسول یا نبی کا لفظ آ گیا ہے، لیکن وہ شخص غلطی کرتا ہے جو ایسا سمجھتا ہے کہ اس نبوت اور رسالت سے مراد حقیقی نبوت اور رسالت ہے۔ سو چونکہ ایسے لفظوں سے جو محض استعارے کے رنگ میں ہیں، اسلام میں فتنہ پڑتا ہے اور اس کا نتیجہ سخت بد نکلتا ہے، اس لیے اپنی جماعت کی معمولی بول چال اور دن رات کے محاورات میں یہ لفظ نہیں آنے چاہیے۔ مرزا صاحب کا خط مندرجہ اخبار الحکم قادیان 17 اگست 1899 سے منقول۔ نمبر 5، میں نبی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں۔ کوٹ ہے آئینہ کمالات اسلام، مرزا غلام احمد۔ نمبر 6، میں نے ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں نبی ہوں، لیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میرے قول کے سمجھنے میں غلطی کی۔ میں نے لوگوں سے سوائے اس کے جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور کچھ نہیں کہا کہ میں محدث ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اسی طرح کلام کرتا ہے جس طرح محدثین سے۔ نمبر 7، محدث جو مرسلین میں سے امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی بھی۔ نمبر 8، محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے، گو اس کے لیے نبوت نامہ نہیں، مگر جزوی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جاتے ہیں اور نبیوں کی وحی کی طرح اس کی وحی کو بھی دخل شیطان سے منزہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 9، اس عاجز نے کبھی اور کسی وقت بھی حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا، اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اس کو بول چال میں لانا مستلزم کفر نہیں، مگر میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس میں عام مسلمانوں کو دھوکہ لگ جانے کا احتمال ہے۔ نمبر 10، پس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ اور مخاطبہ رکھتے ہیں اس کی کثرت کا نام بموجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں۔ نمبر 11، تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس عاجز کے رسالے فتح الاسلام و توضیح المرام و ازالہ اوہام میں جس قدر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہونا ہے، یا یہ کہ محدثیت جزوی نبوت ہے، یا یہ کہ محدثیت نبوت ناقصہ ہے، یہ تمام الفاظ حقیقی معنوں میں محمول نہیں ہیں بلکہ صرف سادگی سے ان کے لغوی معنوں کی روح سے بیان کیے گئے ہیں، ورنہ حاشا و کلا مجھے نبوت حقیقی کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے۔ سو میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں اور ان کے دلوں پر یہ الفاظ شاق ہیں تو وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں، کیونکہ کسی طرح مجھ کو مسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق ڈالنا منظور نہیں، بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرما لیں۔ اگلا پوائنٹ ہے نبوت کے مختلف دعوے۔ پھر مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس دعوے کی بھی ایک شکل نہ تھی بلکہ مختلف مواقع پر متعدد شکلیں تھیں۔ نمبر 1، امتی نبی۔ یہ کوٹ ہے، بعد میں خدا کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔ کوٹ ہے حقیقت الوحی۔ نمبر 2، غیر صاحب شریعت۔ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہو نہیں سکتا، مگر
وہی جو پہلے سے امتی ہے، پس اس بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔ نمبر 3، صاحب شریعت۔ یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے، جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر و نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی، اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہو تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ هَٰذَا لَفِی الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ، یعنی قرآنی تعلیم تورات میں بھی موجود ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ذلی اور بروزی نبی۔ جس طرح حقیقی اور مستقل نبوتیں نبوت کی اقسام ہیں، اسی طرح ذلی اور بروزی نبوت بھی نبوت کی ایک قسم ہے۔ مسیح موعود کا ذلی نبی ہونا مسیح موعود سے نبوت کو نہیں چھینتا، بلکہ صرف نبوت کی قسم ظاہر کرتا ہے، اور جو حقیقی اور مستقل نبیوں کو حقوق حاصل ہیں، ذلی نبی کو بھی حاصل ہیں، کیونکہ نفس نبوت میں کوئی فرق نہیں۔ نمبر 5، بروز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، بروزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ پوائنٹ 6، تمام انبیاء کا مجموعہ۔ دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا۔ سو جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا نے فرمایا ہے میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد ہوں، یعنی بروزی طور پر۔ اگلا پوائنٹ ہے نبوت مرزا صاحب پر ختم۔ نمبر 1، اس امت میں نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں ہیں۔ نمبر 2، امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے، چنانچہ نبی اکرم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ کے آنے کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہے، اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا، اور نہ کسی اور کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے، بلکہ لا نبی بعدی فرما کر اوروں کی نفی کر دی اور کھول کر بیان فرما دیا کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اسی کا دال پوائنٹ ہے ختم نبوت کی مختلف تعویلیں۔ نمبر 10، ان مختلف دعووں کو نبھانے کے لیے مرزا صاحب نے اور ان کی جماعت نے مختلف مواقع پر ختم نبوت کی جو مختلف تعویلیں کی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ پہلی تعویل، اگر ایک امتی کو جو محض پیروی حضرت سے درجہ وحی اور الہام اور نبوت کا پاتا ہے، نبی کے نام کا اعزاز دیا جائے تو اس سے مہر نبوت نہیں ٹوٹتی، کیونکہ وہ امتی ہے، مگر کسی ایسے نبی کا آنا جو امتی نہیں ہے ختم نبوت کے منافی ہے۔ نمبر 2، حضور ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو۔ دوسری تعویل ہے نمبر 3 پوائنٹ، اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افاضہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی، اس وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوی بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش نہیں ہے۔ نمبر 4، خاتم النبیین کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح حضرت کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ تیسری تعویل، پوائنٹ 5، خدا نے ایسا کیا کہ اپنی حکمت اور لطف سے آپ کے یعنی محمد کے بعد 1300 برس تک اس لفظ یعنی نبوت کو آپ کی امت سے اٹھا دیا، تاکہ آپ کی نبوت کی عظمت کا حق ادا ہو جائے، یعنی آپ کے بعد ہی دوسرے لوگوں کے نبی کہلانے سے آپ کی نبوت کی ہتک نہ ہو۔ اور پھر چونکہ اسلام کی عظمت چاہتی تھی کہ اس میں بھی بعض ایسے افراد ہوں جن پر حضور کے بعد لفظ نبی اللہ بولا جائے اور پہلے سلسلے سے یعنی موسوی انبیاء کے سلسلے سے مماثلت پوری ہو، آخری زمانے میں مسیح موعود کے واسطے آپ کی زبان سے نبی اللہ کا لفظ نکلوا دیا۔
چوتھی تعویل ہے 0.6، میں ذلی طور پر محمد ہوں، پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی، یعنی بہرحال محمد ہی نبی رہا اور کوئی، یعنی جبکہ میں بروزی طور پر حضرت ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی بما نبوت محمدیہ میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اگلی ہیڈنگ آ گئی وحی 0.11، ختم نبوت کی طرح وحی اور نزول جبرائیل کے متعلق مرزا صاحب کا موقف مختلف مراحل میں پہم بدلتا رہا ہے، جس کی کیفیت درج ذیل ہے۔ ابتدائی موقف: نمبر 1، اگر ہم اپنے نبی کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز قرار دیں تو گویا ہم باب وحی بند ہو جانے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیں گے، اور یہ صحیح نہیں، جیسا کہ مسلمانوں پر ظاہر ہے۔ اور ہمارے رسول اللہ کے بعد نبی کیوں کر آ سکتا ہے جبکہ آپ کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو گئی؟ نمبر 2، ظاہر ہے کہ اگرچہ ایک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک ہی فقرہ جبرائیل لا دیں اور پھر چپ ہو جائیں، یہ امر بھی ختم نبوت کے منافی ہے، کیونکہ جب ختمیت کی مہر ہی ٹوٹ گئی اور وحی رسالت پھر نازل ہونا شروع ہو گئی تو پھر تھوڑا یا بہت نازل ہونا برابر ہے۔ اب جبرائیل کو بعد وفات رسول اللہ ہمیشہ کے لیے وحی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم بعد خاتم النبیین رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا ہو یا پرانا، کیونکہ رسول کا علم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل یہ پیرایا وحی رسالت مسدود ہے، اور یہ بات ممتنع ہے کہ رسول تو آوے مگر سلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔ نمبر 4، رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبرائیل حاصل کرے، اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تا قیامت منقطع ہے۔ نمبر 5، پس یہ کس قدر جرات اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمداً چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے، اور بعد اس کے جو وحی نبوت منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے، کیونکہ جس میں شان نبوت باقی ہے اس کی وحی بلا شبہ نبوت کی وحی ہوگی۔ اگلی ہیڈنگ ہے دوسرا موقف 0.6، ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، اور حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وحی نبوت نہیں بلکہ وحی ولایت جو زیر سایہ نبوت محمدیہ اور با اتباع حضرت اولیاء اللہ کو ملتی ہے اس کے قائل ہیں۔ 0.7، کیا یہ ضروری ہے کہ جو الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی بھی ہو جائے؟ 0.8، میں نبی نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں۔ اگلی ہیڈنگ تیسرا موقف 0.9، یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد حضور کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں، صرف قصوں کی پوجا کرو۔ بس کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست اللہ تعالیٰ کا کچھ پتہ نہیں لگتا؟ 0.10، اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرے کے خدا کی اس کلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی ہے، اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔ 0.12، مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات اور انجیل اور قرآن کریم پر۔ اگلی مین ہیڈنگ آئی مسیح اور نزول مسیح کا مسئلہ۔ مسیح علیہ السلام اور ان کی آمد ثانی اور خود اپنے مسیح موعود ہونے کے باب میں مرزا صاحب کا موقف مختلف مراحل میں مختلف رہا ہے، اس کا نقشہ ذیل میں ملاحظہ ہو۔ پہلا موقف: نمبر 1، اس عاجز نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو۔ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں۔ جو شخص میرے پر الزام لگائے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے، بلکہ میری طرف سے عرصہ 7-8 سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ میں مسیح ہوں۔ نمبر 2، ممکن اور بالکل ممکن ہے
کہ کسی زمانے میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آ سکیں۔ پوائنٹ 3، اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات و انوار کی روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے، اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے۔ پوائنٹ 4، مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں۔ پوائنٹ 5، اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ مسیح کا مثل بھی نبی ہونا چاہیے کیونکہ مسیح نبی تھا، تو اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی، بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا اور اس سے زیادہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرے گا۔ دوسرا موقف۔ پوائنٹ 6، اور یہی عیسیٰ ہے جس کا انتظار تھا، اور الہامی عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے میں ہی مراد ہوں۔ میری نسبت ہی کہا گیا کہ ہم اس کو نشان بنا دیں گے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو آنے والا تھا جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یہی حق ہے اور آنے والا یہی ہے، اور شک محض نافہمی سے ہے۔ پوائنٹ 7، اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا، پھر جیسا براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صفت مریمیت میں نے پرورش پائی اور پردے میں نشو و نما پاتا رہا، پھر مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے کے بعد، جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ بس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا، اور خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس سر مخفی کی مجھے خبر نہ دی۔ پوائنٹ 8، سو یقیناً سمجھو کہ نازل ہونے والا ابن مریم یہی ہے جس نے عیسیٰ ابن مریم کی طرح اپنے زمانے میں کسی ایسے شخص والد روحانی کو نہ پایا جو اس کی روحانی پیدائش کا موجب ٹھہرتا۔ تب خدا تعالیٰ خود اس کا متولی ہوا اور تربیت کی کنار میں لیا اور اپنے بندے کا نام ابن مریم رکھا۔ بس مثالی صورت کے طور پر یہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ اس کا کوئی والد روحانی ہے؟ کیا تم ثبوت دے سکتے ہو کہ تمہارے سلاسل اربعہ میں سے کسی سلسلے میں یہ داخل ہے؟ پھر یہ ابن مریم نہیں تو کون ہے؟ پوائنٹ 9، اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ دمشق کا لفظ جو مسلم کی حدیث میں وارد ہے، یعنی صحیح مسلم میں یہ جو لکھا ہے کہ حضرت مسیح دمشق کے منارہ سفید مشرقی کے پاس اتریں گے، یہ لفظ ابتدا سے محقق لوگوں کو حیران کرتا چلا آیا ہے۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ لکھا ہے نیچے: واضح ہے کہ دمشق کے لفظ پر مرزا صاحب سے پہلے کسی صاحب علم کو حیرانی نہیں پیش آئی۔ علم حدیث کے جتنے شارحین ہیں ان میں سے کسی کے کلام میں بھی حیرانی کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا، البتہ مرزا صاحب کو ضرور یہ حیرانی لاحق رہی ہوگی کہ حدیث میں ایک مشہور و معروف مقام کی تصریح ہونے کے باوجود وہ کس طرح مسیح موعود بنے۔ واضح ہو کہ دمشق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر من جانب اللہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصبے کا نام دمشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی الطبع اور یزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر فرما دیا ہے کہ یہ قصبہ قادیان بوجہ اس کے کہ اکثر یزیدی طبیعت والے لوگ اس میں سکونت رکھتے ہیں، دمشق سے ایک مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے۔ پوائنٹ 10، مجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افترا کرنا لعنتیوں کا کام ہے کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے۔ اگلی بڑی ہیڈنگ: قادیانی جماعت کا ایک امت ہونا۔ مرزا صاحب نے خود یہ اصول بھی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایک نبی ایک امت وجود میں لاتا ہے، اور پھر انہوں نے خود ہی اپنی جماعت کو امت کہا بھی ہے۔ اس کے ثبوت میں چند عبارات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دعوے میں ضروری ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرے اور ساتھ یہ بھی کہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر وحی نازل ہوتی ہے، اور نیز خلق اللہ کو وہ کلام بھی سنا دے جو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ایک امت بنا دے جو اس کو نبی سمجھتی ہو اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہو۔ پوائنٹ 2، یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند اوامر و نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک
قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی۔ پوائنٹ 3، پہلا مسیح صرف مسیح تھا، اس لیے اس کی امت گمراہ ہو گئی اور موسوی سلسلے کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر میں بھی صرف مسیح ہوتا تو ایسا ہی ہوتا، لیکن میں مہدی اور محمد کا بروز بھی ہوں، اس لیے میری امت کے 2 حصے ہوں گے، ایک وہ جو مسیحیت کا رنگ اختیار کریں گے اور یہ تباہ ہو جائیں گے، دوسرے وہ جو مہدیت کا رنگ اختیار کریں گے۔ اگلی ہیڈنگ، مرزا صاحب کو نہ ماننے کے نتائج اعتقادی حیثیت تھے۔ اس امر میں بھی مرزا صاحب کا موقف مختلف رہا ہے کہ جو لوگ ان کو نہ مانیں ان کی پوزیشن کیا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف مراحل پر انہوں نے اور ان کی جماعت کے اکابر نے جو مختلف موقف اختیار کیے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ابتدائی موقف: نمبر 1، یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے، اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے، گو اس کے لیے نبوت نامہ نہیں، مگر تاہم جزوی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے، اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تئیں بآواز بلند ظاہر کرے، اور اس سے انکار کرنے والا ایک حد تک مستوجب سزا ٹھہراتا ہے۔ نمبر 2، ابتدا سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا، ہاں دال اور جادہ ثواب سے منحرف ضرور ہوگا۔ اس کے لیے حاشیہ لکھا ہے، یہ نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعوے سے انکار کرنے والے کو کافر کہنا یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدید لاتے ہیں، لیکن صاحب شریعت کے ماں سوا جس قدر ملہم اور محدث ہیں، گویا وہ جناب الہی میں کیسی ہی اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلت مکالمہ الہیہ سے سرفراز ہوں، ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن سکتا، اور میں اس کا نام بے ایمان نہیں رکھتا۔ پوائنٹ نمبر 3، اور ہر ایک مسلمان جس کو میری تبلیغ کی گئی ہے، گو وہ مسلمان ہے مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا، اور نہ مجھے مسیح موعود مانتا ہے، اور نہ میری وحی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے، وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے۔ اگلا پوائنٹ، جو شخص مسیح موعود کو نہیں مانتا یا ماننے کی ضرورت نہیں سمجھتا، وہ بھی حقیقت اسلام اور غایت نبوت اور غرض رسالت سے بے خبر محض ہے، اور وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو سچا مسلمان، خدا اور اس کے رسول کا سچا تابع دار اور فرما بردار کہہ سکیں۔ اس کے نہ ماننے والوں اور اس سے انحراف کرنے والوں کا نام فاسق رکھا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔ اگلا پوائنٹ، اب جبکہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح موعود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی، تو کیوں خواہ مخواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ پوائنٹ 7، حضرت مرزا صاحب نے جہاں کہیں بھی غیر احمدیوں کو مسلمان کہہ کر پکارا ہے، وہاں صرف یہ مطلب ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ورنہ آپ حسب حکم الہی اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھیے۔ اگلا پوائنٹ، حضرت مسیح موعود کی اس تحریر سے بہت سی باتیں حل ہو جاتی ہیں۔ اول یہ کہ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے اطلاع دی کہ تیرا انکار کرنے والا مسلمان نہیں، اور نہ صرف یہ اطلاع دی بلکہ حکم دیا کہ تو اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھ۔ دوسرے یہ کہ حضرت صاحب نے عبدالحکیم خان کو جماعت سے اس واسطے خارج کیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا۔ تیسرے یہ کہ مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایک خبیث عقیدہ ہے۔ چوتھے یہ کہ جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے لیے رحمت الہی کا دروازہ بند ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، کفر 2 قسم پر ہے۔ ایک کفر یہ کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور حضور کو رسول نہیں مانتا۔ دوسرے یہ کفر کہ مثلاً وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔ اگلا پوائنٹ، کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگلا پوائنٹ، ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد کو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
اگلا پوائنٹ، قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد کو اتارا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔ اگلا پوائنٹ، پس مسیح موعود خود رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اگلا پوائنٹ، اب معاملہ صاف ہے، اگر نبی کریم کا انکار کفر ہے تو مسیح موعود کا انکار بھی کفر ہونا چاہیے، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہی ہے۔ اگلا پوائنٹ، جو شخص ظاہر کرتا ہے کہ میں نہ ادھر کا ہوں نہ ادھر کا ہوں، اصل میں وہ بھی ہمارا مکذب ہے، اور جو ہمارا مصدق نہیں اور کہتا ہے کہ میں ان کو اچھا جانتا ہوں، وہ بھی مخالف ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، مرزا صاحب کو نہ ماننے کے نتائج عملی حیثیت سے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود نے صاف حکم دیا کہ غیر احمدیوں کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات ان کی غمی اور شادی کے معاملات میں نہ ہوں۔ جب ان کے غم میں ہم نے شامل ہی نہیں ہونا تو پھر جنازہ کیسا؟ اگلا پوائنٹ، حضور مرزا صاحب فرماتے ہیں غیر احمدیوں کی لڑکی لینے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اہل کتاب عورتوں سے بھی نکاح جائز ہے۔ اگلا پوائنٹ، یہ اعلان بغرض آگاہی عام شائع کیا جاتا ہے کہ احمدی لڑکیوں کے نکاح غیر احمدیوں سے کرنے ناجائز ہیں، آئندہ احتیاط کی جائے۔ اگلا پوائنٹ، حضرت مرزا صاحب نے اپنے بیٹے مرزا فضل احمد مرحوم کا جنازہ محض اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ غیر احمدی تھا۔ اگلا پوائنٹ، پس یاد رکھو کہ جیسا کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے، تمہارے پر حرام ہے کہ کسی کافر اور مکذب یا متردد کے پیچھے نماز پڑھو، بلکہ چاہیے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو۔ اگلا پوائنٹ، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ غیر احمدیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کا جنازہ جائز نہیں، کیونکہ میرے نزدیک وہ احمدی نہیں ہیں۔ اسی طرح جو لوگ غیر احمدیوں کو لڑکی دے دیں اور وہ اپنے اس فعل سے توبہ کیے بغیر فوت ہو جائیں، ان کا جنازہ بھی جائز نہیں۔ اگلا پوائنٹ، حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں، ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں؟ دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دینی، دوسرے دنیاوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادات کا اکٹھا ہونا ہے، اور دنیاوی تعلق کا بھاری ذریعہ رشتہ و ناتا ہے، سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے۔ اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصارہ کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے، اور اگر یہ کہو کہ غیر احمدیوں کو سلام کیوں کیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات نبی کریم نے یہود تک کو سلام کا جواب دیا ہے۔ ضمیمہ نمبر 8، بنیادی اصولوں کی رپورٹ میں علماء کی طرف سے پیش کردہ ترامیم۔ پاکستان کے مختلف مکاتیب فکر کی نمائندگی کرنے والا 33 نامور علماء دستور پاکستان کی بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ پر غور کرنے کے لیے جنوری 53 میں کراچی میں جمع ہوئے، جہاں انہوں نے کافی غور و خوض کے بعد اس رپورٹ میں متعدد ترامیم اور کچھ نئی تجاویز پیش کیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے قادیانیوں کے متعلق جو تجویز متفقہ طور پر پیش کیں، اس کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس ضمیمے میں مسلم نشستوں کے عنوان کے کالم میں پنجاب کے بالمقابل 88 کی جگہ 87 درج کیا جائے اور ایک نئے کالم کا اضافہ کیا جائے جس کا عنوان قادیانیوں کے لیے مخصوص نشستیں ہو۔ اس کالم میں پنجاب کے بالمقابل 1 کا عدد درج کیا جائے، نیز اس ضمیمے کی تشریحات میں حسب ذیل دفعات کا اضافہ کیا جائے۔ پنجاب میں قادیانیوں کی ایک نشست پر کرنے کے لیے پاکستان کے دیگر علاقوں کے قادیانی بھی ووٹ دینے اور مذکورہ نشست کے لیے رکن منتخب ہو سکنے کے مستحق ہوں گے۔ قادیانی کی تشریح اس طرح کی جائے: قادیانی سے مراد وہ شخص ہوگا جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتا ہو۔ یہ ایک نہایت ضروری ترمیم ہے جسے ہم پورے اصرار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ملک کے دستور سازوں کے لیے یہ بات کسی طرح موزوں نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کے حالات اور مخصوص اجتماعی مسائل سے بے پرواہ ہو کر محض اپنے ذاتی نظریات کی بنا پر دستور بنانے لگیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ملک کے جن علاقوں میں قادیانیوں کی بڑی تعداد مسلمانوں کے ساتھ ملی جلی آباد ہے، وہاں اس قادیانی مسئلے نے کس قدر نازک صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ان کو پچھلے دور کے بیرونی حکمرانوں کی طرح نہ ہونا چاہیے، جنہوں نے ہندو مسلم مسئلے کی نزاکت کو اس وقت تک محسوس نہ کیا جب تک متحدہ ہندوستان کا گوشہ گوشہ دونوں قوموں کے فسادات سے خون آلود نہ ہو گیا۔
جو دستور ساز حضرات اسی ملک کے رہنے والے ہیں، ان کی یہ غلطی بڑی افسوسناک ہوگی کہ وہ جب تک پاکستان میں قادیانی مسلم تصادم کو آگ کی طرح بھڑکتے ہوئے نہ دیکھ لیں، اس وقت تک انہیں اس بات کا یقین نہ آئے کہ یہاں ایک قادیانی مسلم مسئلہ بھی موجود ہے جسے حل کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ اس مسئلے کو جس چیز نے نزاکت کی آخری حد تک پہنچا دیا ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی ایک طرف مسلمان بن کر مسلمانوں میں گھستے ہیں اور دوسری طرف عقائد اور عبادات اور اجتماعی شیرازہ بندی میں مسلمانوں سے نہ صرف الگ بلکہ ان کے خلاف صف آرا رہتے ہیں اور مذہبی طور پر تمام مسلمانوں کو اعلانیہ کافر قرار دیتے ہیں۔ اس خرابی کا علاج آج بھی یہی ہے اور پہلے بھی یہی تھا، جیسا کہ علامہ اقبال مرحوم نے آج سے 20 سال پہلے فرمایا تھا کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دیا جائے۔ اسی طرح اقلیتی کمیٹی کی رپورٹ دفعہ نمبر 1 کے اختتام پر اور قادیانی کے الفاظ کا اضافہ کیا جائے۔ ضمیمہ نمبر 9، قادیانیت علامہ محمد اقبال کی نظر میں۔ نمبر 1 ہے ڈاکٹر محمد اقبال کی تقاریر اور بیانات سے چند اقتباسات۔ تاریخی طور پر اسلام کے اندر سے اٹھنے والا ہر وہ مذہبی گروہ جس کی بنیاد ایک نئی نبوت کے دعوے پر رکھی گئی ہو اور جو اس نبوت کے نام نہاد الہامات پر ایمان نہ لانے والے تمام مسلمانوں کو کھلم کھلا کافر قرار دیتا ہو، ہر مسلمان کی نظر میں اسلام کی سالمیت کے لیے ایک زبردست خطرہ سمجھا جاتا ہے، اور ایسا لازماً ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ مسلم معاشرے کا اتحاد اور سالمیت صرف ایک ہی عقیدے ختم نبوت سے محفوظ ہے۔ اگلا اقتباس ہے، پس جدید عمرانیات کا ایک طالب علم اس شدت جذبات کو جس کا مظاہرہ ہندی مسلمانوں نے قادیانی تحریک کی مخالفت میں کیا ہے بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ ایک عام مسلمان کی طرف سے، جس پر پچھلے دن سول اینڈ ملٹری گزٹ میں ایک صاحب نے ملا زدہ کی پھپتی کسی ہے، قادیانی تحریک کی مخالفت میں اتنا دخل عقیدہ ختم نبوت کے مختلف پہلوؤں کے تفصیلی ادراک کو نہیں جتنا کہ تحفظ کے احساس کو ہے۔ ہمارے نام نہاد روشن خیال مسلمان نے عقیدہ ختم نبوت کی حقیقی تہذیبی اہمیت کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اس پر مستزاد یہ کہ مغرب زدگی کے خاموش اور غیر محسوس عمل نے انہیں تحفظ ذات کے احساس سے محروم کر دیا ہے، یہاں تک کہ ان روشن خیال حضرات میں سے بعض حضرات تو اب اپنے ہم مذہبوں کو رواداری کا درس بھی دینے لگے ہیں۔ گورنر پنجاب سر ہربرٹ ایمرسن اگر مسلمانوں کو رواداری کی تلقین کریں تو میں انہیں معذور سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ ایک جدید یورپین جس نے بالکل مختلف تہذیبی ماحول میں آنکھ کھولی ہو اور نشو و نما پائی ہو، نہ وہ بصیرت رکھتا ہے اور نہ لا سکتا ہے جس کے ذریعے سے وہ ایک ایسے اہم مسئلے کے مضمرات سمجھ سکے جو اس کی اپنی قوم سے بالکل مختلف تمدنی نظریات رکھنے والی ایک دوسری قوم کے نظام میں بنیادی اہمیت رکھتا ہو۔ حکومت کو موجودہ صورت حالات پر پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے اور اگر ممکن ہو تو اس مسئلے پر جسے ایک عام مسلمان اپنی ملت کی سالمیت کے لیے انتہائی اہم سمجھتا ہے، عوام کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی ملت کی سالمیت ہی کو خطرہ پیش ہو جائے تو اس کے لیے انتشار پیدا کرنے والی قوتوں کے مقابلے میں اپنی مدافعت کرنا ہی آخری چارہ کار رہ جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مدافعت کے لیے کون سے ذرائع مؤثر ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ سواد اعظم جس شخص کو ایک مذہبی طالع آزما سمجھتا ہو اس کے دعووں کی تردید قلم اور زبان کے ذریعے سے کی جائے۔ اس صورت میں کیا یہ مناسب ہوگا کہ سواد اعظم کو جس کی یکجہتی اور سالمیت خطرے میں ہو رواداری کی تلقین کی جائے اور اس باغی گروہ کو اپنے پروپیگنڈا کی کھلی چھٹی دے دی جائے، خصوصاً اس حالت میں بھی جب کہ یہ پروپیگنڈا انتہائی دشنام ترازی سے پر ہو؟ اگر کوئی گروہ جو سواد اعظم کے نقطہ نظر سے باغی ہو حکومت کے لیے کسی خاص افادیت کا حامل ہو تو حکومت اس کو اس کی خدمات کا بہترین معاوضہ دینے میں آزاد ہے، دوسرے فرقے اس پر خفا نہیں ہوں گے، لیکن یہ توقع کرنا زیادتی ہوگی کہ کوئی قوم ان قوتوں کو خاموشی کے ساتھ نظر انداز کر دے جو اس کی اجتماعی زندگی پر گہرا اثر ڈالنے والی ہوں۔ انفرادی زندگی کی مانند اجتماعی زندگی بھی انتشار کے خطرے سے بڑی جلد متاثر ہوتی ہے۔ اس ضمن میں یہ بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ مسلمان فرقوں کی باہمی علمی آمیزشیں ان بنیادی اصولوں کو متاثر نہیں کرتیں جن پر یہ تمام فرقے اپنے باہمی اختلافات بلکہ ایک دوسرے کی تکفیر کے باوجود متفق ہیں۔
ایک اور بات بھی حکومت کی خاص توجہ کی متقاضی ہے، اور وہ یہ کہ وسعت نظری کے جدید فلسفے کی بنیاد پر ہندوستان میں مذہبی طالع آزماؤں کی حوصلہ افزائی لوگوں کو مذہب کی طرف سے دن بدن زیادہ بیگانہ کر رہی ہے، اور آخرکار اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندی قوموں کی زندگی سے مذہب جیسا اہم عنصر بالکل خارج ہو جائے گا۔ پھر ہندوستانی ذہن مذہب کا کوئی دوسرا بدل تلاش کرے گا، اور امکان یہ ہے کہ یہ بدل اس ملحدانہ مادیت سے مختلف نہ ہوگا جو روس میں ظاہر ہوئی ہے۔ میرے نزدیک ہندوستان کے حکمرانوں کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ قوم قرار دے دیں۔ یہ چیز قادیانیوں کی اپنی روش کے بھی عین مطابق ہوگی، اور ہندوستانی مسلمان بھی ان کو اسی طرح برداشت کر لیں گے جس طرح وہ دوسرے مذاہب کو برداشت کر رہے ہیں۔ نمبر 2 ہے روزنامہ اسٹیٹسمین کے نام ایک خط۔ روزنامہ اسٹیٹسمین نے ڈاکٹر محمد اقبال کا ایک مضمون بعنوان قادیانی اور راسخ العقیدہ مسلمان ادارتی تنقید کے ساتھ شائع کیا تھا۔ مندرجہ ذیل خط اس تنقید کے جواب میں اسٹیٹسمین کو لکھا گیا تھا اور اس کے شمارے مورخہ 10 جون 1935 میں شائع ہوا تھا۔ میں آپ کے اس تنقیدی اداریے پر آپ کا بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے میرے مضمون شائع شدہ اسٹیٹسمین مورخہ 14 مئی کے بارے میں سپرد قلم کیا ہے۔ اس اداریے میں آپ نے جو سوال اٹھایا ہے وہ نہایت ہی اہم ہے۔ در حقیقت میں خوش ہوں کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا۔ میں نے اپنے مضمون میں اس سوال کو نہیں چھیڑا تھا کیونکہ میں محسوس کرتا تھا کہ فی الحقیقت یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ قادیانیوں کی علیحدگی پسندی کی اس روش پر جو انہوں نے مذہبی اور معاشرتی معاملات میں مسلسل اس وقت سے اختیار کر رکھی ہے جب سے ایک مد مقابل نبوت کی بنیاد پر ایک نئی قوم تعمیر کرنے کا خیال ان میں پیدا ہوا ہے، اور ان کی اس روش کے خلاف عام مسلمانوں کے شدید جذبات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے رسمی مطالبے کا انتظار کیے بغیر خود ہی قادیانیوں اور مسلمانوں کے اس بنیادی اختلاف کا انتظامی طور پر نوٹس لے۔ سکھوں کے معاملے میں حکومت کے رویے سے میرے اس احساس کو تقویت حاصل ہوئی تھی۔ سکھ قوم کو 1919 تک انتظامی طور پر ایک جداگانہ سیاسی وحدت شمار نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد سکھوں کی طرف سے کسی رسمی مطالبے کے بغیر انہیں ایک علیحدہ سیاسی وحدت قرار دیا گیا۔ تاہم اب جب کہ آپ نے اس سوال کو چھیڑا ہے، میں اس اہم مسئلے کے بارے میں جسے میں مسلمانوں اور حکومت برطانیہ دونوں کے نقطہ نظر سے انتہائی اہمیت کا حامل سمجھتا ہوں، چند معروضات پیش کروں گا۔ آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ میں اس امر کی پوری وضاحت کروں کہ میں ایک قوم کے باہمی مذہبی اختلافات میں سرکاری مداخلت کب اور کس مرحلے پر برداشت کر سکتا ہوں۔ میری طرف سے اس کا جواب سنیے۔ سب سے پہلی بات جو پیش نظر رہنی ضروری ہے یہ ہے کہ اسلام ایک ایسی مذہبی قوت کا علم بردار ہے جس کے حدود کاملاً متعین ہیں، اور وہ حدود ہیں: نمبر 1 اللہ کی وحدانیت پر ایمان، نمبر 2 تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان، اور حضرت محمد مصطفیٰ کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان۔ آخر الذکر عقیدہ فی الحقیقت ایک ایسا عنصر ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان ایک واضح خط امتیاز کھینچ دیتا ہے، اور صرف اسی کی بنیاد پر ایک آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا گروہ یا فرد ملت میں شامل ہے اور کون سا نہیں۔ مثلاً برہمو سماج کو لیجئے۔ یہ لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک نبی خیال کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں اسلام کا جزو نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ بھی قادیانیوں کی طرح وحی نبوت کے تسلسل کے نظریے کے قائل ہیں، اور حضور کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان نہیں رکھتے۔ میرے علم کی حد تک اسلام کے اندر ایسا کوئی فرقہ آج تک نہیں اٹھا جس نے اس خط امتیاز کو پھاندنے کی کوشش کی ہو۔ ایران میں بہائیوں نے کھلم کھلا ختم نبوت کے عقیدے کو مسترد کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے صاف طور پر یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ ایک نئی ملت ہیں اور اصطلاحاً مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے عقائد کے مطابق اسلام بطور ایک دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی نازل کیا گیا تھا، لیکن اس کے ایک ملت اور سوسائٹی کی حیثیت سے زندہ رہنے کا انحصار کلیتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ میری رائے میں قادیانیوں کے لیے صرف دو ہی راستے کھلے ہیں: یا تو وہ سیدھی طرح بہائیوں کے طرز عمل کو اختیار کریں، یا ختم نبوت کے عقیدے کی خود ساختہ تاویلات سے دستبردار ہو کر اس عقیدے کو اس کے تمام تر مضمرات کے ساتھ قبول کر لیں۔ ان کی عیارانہ تاویلات دراصل ان کی محض اس خواہش کی بنا پر ہیں کہ واضح سیاسی مفادات کے حصول کے لیے وہ اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کا ایک حصہ شمار کراتے رہیں۔
دوم یہ کہ دنیائے اسلام کے ساتھ خود قادیانیوں کے اپنے رویے اور طرز عمل کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اس تحریک کے بانی نے ملت اسلامیہ کو سڑے ہوئے دودھ سے اور اپنے متبعین کو تازہ دودھ سے تشبیہ دی ہے، اور مؤخر الذکر کو اول الذکر کے ساتھ گلنے ملنے سے خبردار کیا ہے۔ مزید یہ کہ ان کا بنیادی اصولوں کو ماننے سے انکار کرنا، ان کا اپنے آپ کو ایک نیا قومی نام احمدی دینا، ان کا مسلمانوں کی نماز باجماعت میں شریک نہ ہونا، بیاہ شادی وغیرہ میں ان کی طرف سے مسلمانوں کا سماجی مقاطعہ کرنا، اور ان سب سے بڑھ کر ان کا پوری دنیائے اسلام کو کافر قرار دینا، یہ سب باتیں خود ان کی طرف سے اس امر کا واشگاف الفاظ میں اعلان ہے کہ وہ ملت اسلامیہ سے ایک علیحدہ قوم ہے۔ مندرجہ بالا حقائق اس بات کو پوری طرح واضح کر دیتے ہیں کہ قادیانیت اور اسلام کا بودھ اس سے کہیں زیادہ ہے جو سکھ مذہب اور ہندو مت میں ہے، اس لیے کہ سکھ اگرچہ ہندوؤں کے مندروں میں عبادت نہیں کرتے لیکن ان کے ساتھ کم از کم بیاہ شادی کے تعلقات تو قائم کر لیتے ہیں۔ سوم یہ بات سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ قادیانی حضرات مذہبی اور سماجی معاملات میں علیحدگی کی روش پر گامزن رہنے کے ساتھ ساتھ ملت مسلمہ کا ایک جزو شمار کیے جانے پر کیوں مصر ہیں۔ ملت اسلامیہ کے اندر رہنے کا پھل جو انہیں سرکاری ملازمتوں کے دائرے میں سیاسی مفادات کے حصول کی صورت میں ملتا ہے، اس سے قطع نظر یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ ان کی موجودہ آبادی کی بنیاد پر جو تازہ ترین مردم شماری کے اعداد و شمار کی روشنی میں صرف 56,000 ہے، انہیں ملک کی کسی مقننہ میں ایک نشست کا بھی استحقاق حاصل نہیں ہوتا، اس لیے وہ ان معنوں میں سیاسی اقلیت قرار نہیں دیے جا سکتے جن معنوں میں آپ اس اصطلاح کو استعمال کرتے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت کہ قادیانیوں نے ابھی تک ایک الگ سیاسی وحدت کی حیثیت سے علیحدگی کا مطالبہ نہیں کیا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ موجودہ حالت میں وہ خود بھی اپنے آپ کو کسی مجلس مقننہ میں نمائندگی حاصل کرنے کا مستحق نہیں سمجھتے۔ نیا آئین ایسی اقلیتوں جیسی کہ قادیانی ہے کے تحفظ کی دفعات خالی نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ بات یقینی ہے کہ قادیانی حکومت سے یہ مطالبہ کرنے میں کبھی پہل نہیں کریں گے کہ انہیں ملت اسلامیہ سے الگ ایک وحدت قرار دیا جائے، اس لیے خود ملت اسلامیہ ان کو جسد ملت سے علیحدہ کرنے کے مطالبے میں بالکل حق بجانب ہے۔ حکومت کی طرف سے اس مطالبے کو فی الفور تسلیم نہ کرنے سے ہندی مسلمانوں کے ذہن میں لازماً یہ شبہ پیدا ہوگا کہ حکومت برطانیہ اس نئے مذہب کو کسی آڑے وقت کے لیے رکھنا چاہتی ہے، جیسا کہ وہ رکھتی رہی ہے، اور علیحدگی کے مسئلے کے حل میں محض اس لیے تاخیر کر رہی ہے کہ اس مذہب کے پیروکار تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے اس وقت ایک ایسی چوتھی قومیت کی حیثیت سے صوبے کی سیاست میں نہیں ابھر سکتے جو پنجابی مسلمانوں کی مجلس مقننہ میں معمولی سی اکثریت کو کاری ضرب لگا سکے۔ 1919 میں سکھوں کی ہندوؤں سے علیحدگی کے معاملے میں حکومت نے کسی رسمی مطالبے کا انتظار نہیں کیا تھا، تو پھر قادیانیوں کی طرف سے رسمی مطالبے کا انتظار کیوں؟ اگلا اقتباس ہے پنڈت جواہر لال نہرو کی طرف سے اٹھائے ہوئے سوالات کا جواب۔ نمبر 3، میرا ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ قادیانیت پر میرے مضمون سے جو محض ایک مذہبی اصول کی جدید طرز پر تشریح سے زیادہ کچھ نہیں تھا، پنڈت جی اور قادیانی حضرات دونوں شاید اس لیے بوکھلا گئے ہیں کہ یہ دونوں مختلف وجوہ کی بنا پر مسلمانوں بالخصوص ہندی مسلمانوں کے مذہبی اور سیاسی استحکام کے امکانات کو دلی طور پر ناپسند کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک ہندی قوم پرست جو سیاسی نصب العین کی وجہ سے حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا ہے، شمال مغربی ہند کے مسلمانوں کے دلوں میں حق خود ارادیت کی امنگ تک پیدا ہونے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے، اور میرے نزدیک غلط سمجھتا ہے، کہ ہندوستانی قومیت کے ارتقاء کا صرف یہی ایک راستہ ہے کہ ملک کی مختلف ثقافتی وحدتوں کی اپنی حیثیت کو بالکل کچل دیا جائے، اور پھر ان کے منصوبے سے ہندوستان میں پاک، صحت مند اور پائیدار ثقافت پیدا کی جائے۔ ایسے طریقوں سے حاصل شدہ قومیت کا نتیجہ مسلسل تلخی اور جبر کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح قادیانی حضرات بھی ہندوستانی مسلمانوں کے سیاسی وقار میں اضافہ ہونے سے نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ایک ہندی نبی کی امت تشکیل دینے کا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ میری طرف سے تاریخ ہند کے موجودہ نازک مرحلے میں ہندوستانی مسلمانوں پر ان کے اندرونی اتحاد کی ضرورت واضح کرنے اور انہیں ان انتشار پسند عناصر سے جو مصلحین کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں خبردار کرنے کی کوشش سے پنڈت جی کو انہی عناصر کے ساتھ اظہار ہمدردی کا موقع مل گیا ہے۔ اس طرح ہندوستانی مسلمان اس میں حق بجانب ہیں کہ قادیانی تحریک کو
جو تمام دنیا اسلام کو کافر قرار دیتی اور اس کا سماجی مقاطعہ کرتی ہے، ہندوستان میں اسلام کی اجتماعی زندگی کے لیے اس سے کہیں زیادہ خطرناک قرار دیں، جتنی خطرناک کہ اسپائنوزا کی ما بعد الطبیعیاتی تحریک یہودیوں کے حق میں تھی۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک مسلمان وجدانی طور پر ان حالات کے مخصوص مزاج کو اچھی طرح سمجھتا ہے جن میں وہ گھرا ہوا ہے، اور اس لیے وہ کسی دوسرے ملک کے مسلمانوں کی بنسبت انتشار پسندانہ عناصر کے متعلق زیادہ حساس واقع ہوا ہے۔ ایک عام مسلمان کا یہ فطری احساس میرے نزدیک بالکل صحیح ہے، اور اس کی جڑیں بلا شبہ اس کے ضمیر میں نہایت گہری ہیں۔ جو لوگ ایسے معاملے میں رواداری کی باتیں کرتے ہیں وہ لفظ رواداری کے استعمال میں نہایت بے پرواہ واقع ہوئے ہیں، اور مجھے خدشہ ہے کہ وہ اس لفظ کا صحیح مفہوم ہی نہیں سمجھتے۔ انسان کی بالکل مختلف ذہنی کیفیتیں جذبہ رواداری کو جنم دے سکتی ہیں، جیسا کہ گبن نے کہا ہے۔ ایک رواداری اس فلسفی کی ہے جو تمام مذاہب کو سچا سمجھتا ہے، ایک اس مورخ کی ہے جو سب کو یکساں جھوٹا خیال کرتا ہے، اور ایک اس سیاسی شخص کی ہے جو دوسرے طرز ہائے فکر و عمل کے معاملے میں محض اس لیے روادار واقع ہوا ہے کہ وہ خود تمام نظریوں اور مسلکوں سے لا تعلق رہا ہے۔ پھر ایک رواداری اس کمزور شخص کی ہے جو محض اپنی کمزوری کی بنا پر ہر اس اصول یا شخصیت کی ہر قسم کی توہین برداشت کر لیتا ہے جس کو وہ عزیز رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رواداری کی یہ اقسام کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی، بلکہ اس کے برعکس یہ اس شخص کے روحانی افلاس کا پتہ دیتی ہیں جو ان میں مبتلا ہو۔ سچی رواداری وسعت قلب اور نظر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ رواداری تو اس شخص میں ہوتی ہے جو روحانی طور پر مضبوط ہو اور جو اپنے عقائد کی حدود کی سختی سے حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے لیے مختلف قسم کے عقائد کو بھی برداشت کرتا بلکہ وقت کی نظر سے دیکھتا ہو۔ ہمارے رواداری کے مبلغین کی بلعجبی ملاحظہ فرمائیے کہ وہ ان لوگوں کو غیر روادار بتاتے ہیں جو اپنے عقائد کی حدود کا تحفظ کر رہے ہوں۔ وہ غلط طور پر اس رویے کو اخلاقی گھٹیا پن کی ایک علامت سمجھتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ رویہ فی الاصل تحفظ ذات کے نظریے پر مبنی ہے۔ اگر ایک گروہ کے افراد فطری، وجدانی یا عقلی دلائل پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے معاشرے کی حیت اجتماعی کو خطرہ ہے، تو ان کی مدافعانہ روش کی جانچ پرکھ تحفظ ذات کے فطری اصول کے معیار کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے۔ اس سلسلے کے ہر قول و فعل کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے وقت تحفظ زندگی کی اس قدر کو سامنے رکھنا ہوگا جو اس میں پنہاں ہوتی ہے۔ ایسے معاملے میں سوال یہ نہیں ہوتا کہ ایک قوم کا کسی شخص کو کافر قرار دینے کا رویہ اخلاقاً اچھا ہے یا برا، بلکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ رویہ زندگی بخش ہے یا تباہ کن۔